اس نے عملاً پریکٹیکل کر کے ہماری تقریروں کو ایک حسن عطا کیا ہے. مجھے اعتراف ہے رب کعبہ کی قسم، مجھ جیسے خطیبوں کی ہزاروں تقریریں امریکہ کو ناموس رسالت کا وہ میسج نہیں دے سکی جو ممتاز قادری کی ایک گولی نے دے دیا ہے. عشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد روا کا قول اور ادراک قادری، فیض رضا سے پہلے کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. 15 مارچ کی کانفرنس کے 3 دن بعد وہ غازی احمد شیر خان نیازی جو ناموس رسالت کی خاطر کوٹ لکھپت جیل میں جن کو 16 سال مکمل ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں رہائی عطا فرمائی ہے. غازی ثاقب شکیل جلالی بھی رہا ہو چکے، غازی فریاد علی بھی رہا ہو چکے، غازی احمد شیر خان نیازی بھی رہا ہو چکے. انشاءاللہ غازی ممتاز حسین قادری بھی رہا ہونے والے ہیں. میں سلام کرتے ہوئے ان مشائخ علماء کو اور بالخصوص جو میر محفل اور بانیے کانفرنس ہیں اور اس دارالعلوم کی روح ہیں ان کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے میں اپنا پیغام ان لفظوں میں بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں. کہہ نہیں دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان، خوش میرا سوچتے خونے جگر ہونے کو ہے. سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے. یاد رکھیں یارپی کشتی کے ظالم ناخدا آج کی موجوں سے پیدا ایک بھور ہونے کو ہے. چھا رہے ہیں بندگانے کبریا طاغوت پر، یہ اوباما چند دنوں میں در بدر ہونے کو ہے. چاہتے رہ کے بناؤ اس کی مالا کوئی، اس طرف شاہ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ممتاز قادری تیرے جان نثار، ممتاز قادری تیرے جان نثار. تمام حضرات تشریف رکھیں، حضرت صاحب کا بیان ہونا، تمام حضرات تشریف رکھیں. ممتاز قادری تیرے جان نثار، ممتاز قادری تیرے جان نثار، ممتاز قادری تیرے جان نثار. حضرات تشریف رکھیں، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. ایک اعلان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں دعوت و خطاب دینے والا تمام حضرات تشریف دیں. حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال چشتی صاحب دعوت، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دعوت برکات گزاریہ آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کا بیان ہوگا. اعلان سماعت فرمائے. 18 مئی بروز اعتبار، 18 مئی بروز اعتبار پیر طریقہ طریقہ شریعت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوگا. 18 مئی بروز اعتبار صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک. اور دوسرا اعلان سماعت فرمائے. 16 اپریل بروز بدھ بعد نماز عشاء 19 آر غربی نزد حسینی چوک کچھپو، اس کے اندر خصوصی میلاد شریف ہو رہا ہے جس کے اندر خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا ہوگا. اور تیسرا اعلان سماعت فرمائے جناب 12 اپریل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با مقام صدر 15 موت والی، اس کے اندر خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب کا ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے علماء حضرات، بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ، کیڑی گولی سمجھو تسی طلباء حضرات، میں بھی طالب علم تھوڑا استاد بھائی پر کوئی نہ آیا، میں تانوں بھی جاننا تسی مینوں بھی جان دے جب بسم اللہ کوئی نہیں ایڈی لیٹ ہوئی بسم اللہ. میں نے پتا ہے 12 بجے تو تسی میں سبق یاد کریں دے باندے جٹ کے راہ کرتے کوئی نہیں، اتنی دیر کوئی نہیں لاؤنی. بس آخری بیان اور جڑے حضرات ساڑھے علماء حضرات احمد اکرام اور مقررین حضرات تشریف لے کے آئے ساڑھی دعوت دے، اور حضرت علامہ مولانا اعجاز فریدی صاحب اور جتنے بھی علماء حضرات آئے اور اسٹیج پہ نہیں پہنچ سکے انہوں نے بیٹھ کے پروگرام کو سنیا. حقیقت گل ہے وہ حضرات اور اس کے علاوہ میلاد کمیٹی دے جتنے بھی ممبران اس پروگرام میں حصہ ملایا، اور اس کے علاوہ ساڑھے مہمان اور ساڑھے سرد تاج ساڑھے مدرسے کے طلباء بس میں رضا انہاں جتنا پروگرام کے اندر حصہ ملایا، جس دوست بھی فانڈ کے اندر کم کے اندر جس صورت کے اندر بال چاکے کے اندر طلباء نے خدمت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی خدمت کو قبول فرماوے. تو دوستوں بہت اللہ کو آمین.
سارے جتنے بھی علماء حضرات آئے، مشایخ الزام آئے، اور جناب جتنے بھی حضرات علماء حضرات پر اور بڑے بڑے دور شہر تو کھانے وال تو قافلے آئے، گراڑی تو آئے، نیے چنو تو قافلے آئے، اور گڑا موڑ تو ساڑھے بھائی تشریف لائے کے آئے، عمران بھائی تشریف لائے کے آئے، اور سلیم بھائی تشریف لائے کے آئے، عرفان بھائی، جتنے بھی قافلے صورت آئے، میں سارے میں خوش امدید آساں، اور اس شعر کے اندر سارے علماء دی خدمت اندر نظر کرساں، اور اس شعر کے نال استقبال کرساں کہ جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ اور جس ہستی کو میں خطاب دینے والا ہوں، خدا کی قسم بلا مبارکہ بات ہے، میں اس استاد کا شاگرد ہوں، مجھے خوشامد آتی نہیں ہے، اور جب ان کا نام میرے دل میں آتا ہے تو میرے اندر کا چشتی رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے، ان کا جب میں نام لیتا ہوں اتنا مجھے پیارا لگتا ہے ان کا بیان، آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ اسی استقبالیہ شعر اور اسی شعر سے میں تمام علماء کرام جتنے بھی ہمارے مہمان آئے تمام کو استقبال کرتا ہوں اسی شعر کے ساتھ۔ جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اور بڑوں بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار، بڑوں بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار۔ وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں، وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ اور نصیر ہم نے تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، نصیر ہم نے تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ان کا ہے جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں انہی نعروں کی گونج میں ہمارے اس پروگرام کے خصوصی بیان جن کا جناب حضرت علامہ خطیب پاکستان پاسبان مسلک رضا مقرر شلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ لاہور صدر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جن حضرات کو درود و سلامت ہے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام استاذ الاساتذہ، زینت بزم تدریس، سرمایہ اہل سنت، نازش ملت، حضرت علامہ قبلہ مفتی ارشاد احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکاء تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج صرف اور صرف حضرت کے حکم کی تعمیل میں، چونکہ میں بھی ایک طالب علم حاضر ہوا ہوں، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے در کا فقیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، مدینے والے کی رحمتوں کا رخ ادھر ہو جاتا ہے۔ یہاں کافی تعداد میں علماء کی دستار بندی ہوئی، سٹیج بھی علم کا سٹیج ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے۔
میں نہ کوئی عالم ہوں اتنا بڑا، نہ کوئی خطیب ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا اور یہ بات ذہن میں رہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا چھوٹا سا نوکر ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ سنی کسے کہتے ہیں تو مجھے لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سنی وہ ہے جس کا عقیدہ اور عقیدت طواف جمال محمد عربی کرے۔ آپ میں سے جو حضرات سنی ہیں صرف وہ میری گفتگو سنیں، اور جن کی زبانیں رسول اللہ کی شان پہ بولنے کی آتی ہیں وہ بولیں۔ میں آپ کو بتا دوں مجھے کوئی چمچے گیری نہیں آتی، کوئی وی آئی پی نہیں ہے دنیا میں۔ وی آئی پی وہ ہے کہ میرے نبی کا فقیر ہے، مولوی ہو، خطیب ہو، مدرس ہو، پیر ہو، کوئی قیمت نہیں اس کی، قیمت اسی کی ہے کہ محمد عربی کا چوکیدار ہے۔ آپ میں سے جو جو چوکیدار ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں نے کوئی لیکچر نہیں دیتا، رات کا 1:30 بج رہا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے سنیوں کو نبی کے حسن و جمال کا بیان ہو، ان کی تو قبریں رقص کرتی ہیں، یہ تو ابھی زندہ بیٹھے ہیں۔ جو ہیں وہ اونچی آواز سے بولے ذرا، میں چاہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائے نا۔ میں جب سے آیا ہوں 2 بندے نعرہ لگاتے ہیں، باقی سب جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں، غلط فہمی ہے کسی کی کہ سنی کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تم کر کے اندھے ہو، جو رب مکری کے جانے سے عظمت محمد عربی پر پیرا دلوا سکتا ہے، جو رب لکڑے مچھر سے نمرود کروا سکتا ہے، وہ رب ان سنیوں سے عظمت محمد پہ پیرا بھی دلوا سکتا ہے۔ ویسے تو بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھیں لوگوں نے لشکر بنائے، سپاہ بنائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے کام کیوں نہیں ہے؟ کیا ہی بات ہے، جو حضرات زبان نہیں رکھتے وہ بالکل نہ بولیں، سٹیج والے بھی بولیں بھائی۔ میں اہل سنت کے سٹیج پر انہیں بول سمجھتا ہوں جو حضور کی عظمت پہ نہ بولیں، اور آپ بھی سارے بولیں۔ زیادہ یہ نا مولوی ہے، مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کا کمی ہو، نبی پاک کی عظمت کی خاطر نہیں بولنا تو اور بولنا ہی کیا ہے۔ اور دیکھیں حضرت علامہ نے آپ کو پڑھایا ہے، اور ذرا دیکھیے اہل سنت کے مدارس میں جائز پڑھایا جاتا ہے، باقی تو گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، میرا نبی پڑھا رہا ہے، صحابہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جن کی طبیعت بحال ہوئی وہ اونچی آواز سے بولیں۔ پھر میری طرف جملہ دھیان سے سنیے، میرا نبی پڑھا رہا ہے، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے کیا کہنا صحابہ کا اور کیا کہنا مصطفیٰ کریم کے پڑھانے کا۔ آج آپ استاد سے پڑھتے ہیں، استاد کے سامنے بھی کتاب، شاگردوں کے سامنے بھی کتاب، اور میرا نبی پڑھا رہا ہے، صحابہ کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں، مصطفیٰ کے سامنے بھی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن کتابی صورت میں جمعی بات پہ ہوا ہے، صحابہ تمہارے سامنے کتاب نہیں ہے، پڑھ رہے ہو۔ رب کائنات نے چاہا یہ پیارے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو سامنے ہو اور کوئی کتاب دیکھے۔ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ کے نبی کے حسن پہ بولے اس وقت تک مرے نا جب تک کہ اسے نبی کے جلوے نصیب نہ ہو جائے۔ جن کو جلوے چاہیے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بولے، مجھے پتا چلے، اور اونچی آواز سے بولے۔ صحابہ کے مقدر کا، صحابہ کی نظریں اٹھے تو سرکار کے چہرے پر، اور سرکار کی نظر اٹھے تو صحابہ کے چہرے پر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سبحان اللہ کہہ کے آپ کو اصالِ ثواب کر دوں، کیونکہ آپ بولنے کی موڈ میں نہیں ہیں۔ جو بول سکتے ہیں اونچی آواز سے بولیں، اس طرح نہیں اور اونچی آواز سے بولیں۔ اتنا علماء یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جھم موڑ میں یہاں ایک مدرسہ ہے، دعا دیں ان کو، اہل سنت کو مدرسین کی ضرورت پڑتی ہے تو نظر پڑتی ہے۔ یہ صرف مدرسہ نہیں، یہ اساتذہ کی فیکٹری ہے، پتہ نہیں کس کس کی نظر ادھر لگی ہوتی ہے۔ لیکن آئیے جو بات میں کرنے لگا ہوں آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے، کیا کہنا ان صحابہ
की नजर उठे तो सरकार के चेहरे पर। चले जरा चेक कर रहे हैं कौन बंदा है जो बोल सकता है और ऊंची आवाज से बोले। तकरीर में आगे जाके शुरू करूंगा, पहले हुजूर के हुस्न पर जगा दे दूं, फिर सुनिए तवज्जो से। क्या कहना सहाबा के मुकद्दर का, सहाबा की नजर उठे तो आका के चेहरे पर। मैं चूंकि सर से पांव तक चिश्ती हूँ और हुजूर किबला आलम ख्वाजा नूरे मोहम्मद महारवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पाक का छोटा सा बनता हूँ। एक जुमला कह रहा हूँ और आपको चेक करना चाहता हूँ कितना बोलते हैं। क्या कहना हुजूर के हुस्न का। चले माशाअल्लाह, ये जो पीछे हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जो मेरी तरह है वो बोले। क्या कहना हुजूर के हुस्न का। अब जुमला सुनिए कि जिसे बनाने वाला बनाए फिर नजर न हटाए। जिसे बनाने वाला बनाए फिर नजर न हटाए और देखने वालों को उस हुस्न में नजर आए। मैं फिर जुमला अर्ज करना चाहता हूँ तो क्या कहना मेरे नबी के हुस्न का। मैंने बात ही वो की है, मुझ पर तनकीद ही ना हो सके। कौन होगा जो नबी के हुस्न पे नहीं बोलेगा। और जो मैं अगला जुमला कह रहा हूँ, अगर आप में जान हुई तो मैं देखता हूँ फिर सोता कौन है। अरे क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिसकी मुंह दिखाई में खुदा माना गया। और ऊंची आवाज से बोले, जिसकी मुंह दिखाई में खुदा माना गया। लोग कहेंगे वो कैसे। सुनिए, मक्का के मुशरिक देख के मानने के आदी थे। मक्का के मुशरिक हो, तुम्हें हुआ क्या, खुदा तो आया नहीं और तुम मान कैसे गए। उन्होंने कहा चुप कर, मोहम्मद देखा तो खुदा मान गए। और एक और जुमला भी रसूलुल्लाह के हुस्न पर अर्ज करना चाहता हूँ, शायद आप तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो से समाअत फरमाइए। क्या कहना नबी के हुस्न का जिसे देखने के बाद किसी ने खुदा देखने का मुतालबा न किया। आप अपने ज़मीर से इजाजत ले, अगर इजाजत दे तो फिर कह ले सुभान अल्लाह। जिनको तकवे तहारत में परेशान किया वो ना बोले, जो नबी की गुलामी में बैठे हैं वो ऊंची आवाज से बोले, जो इल्म के रोक तले हैं वो भी ना बोले, जो मुस्तफा के इश्क में बैठे हैं वो बोले। मुझे पता है यहाँ पढ़ाने वाले हुजूर के गुलाम हैं। फिर जुमला सुनिए। अरे क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिसे देखने के बाद किसी ने खुदा देखने का मुतालबा न किया। मेरा नबी इतना हसीन, सरकार ने एक दिन आईना देखा। आईना पीर साहब आप भी देखते हैं, आईना हजरत भी देखते हैं, आईना मैं भी देखता हूँ, पर मेरे नबी ने आईना देखा और आईना देख के ना। अब जरा जुमला सुनिए, जो हजरात तवज्जो मेरी तरफ है, जुमला सुनिए। सरकार ने आईना देखा तो हुस्न हुस्न पे शैदा हो गया। मैं फिर जरा जुमला दोहराना चाहता हूँ, देखता हूँ जान किसमें है। हुस्न हुस्न पे शैदा हो गया। अरे हुस्न हुस्न को पाप देने लगा। मेरे नबी ने आईना देखा और बताए क्या कहा, अल्लाहुम्मा हसन सीरती कमा हसन का सूरती। मौला कैसी जुल्फे बनाई है। तो सरकार की जुल्फ पे सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, उसे कौन भी कहलाने का हक नहीं है। और चीज कहला, जुल्फे कैसी बनाई है, या अल्लाह अबरू कैसे बनाए हैं, खत्तो खाल कैसे बनाए हैं, लबे लाल कैसे बनाए हैं, रुखसार कैसे बनाए हैं, आंखें कैसी बनाई है। मौला इतना सोना बना है। चले आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग जाएंगे। बोले इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया, इतना सोना। और ताजदारे गौला की जुबान में कह लूं, ताजदारे गौला कहते हैं सुभान अल्लाह छेड़छाड़ नहीं करूंगा इसलिए कि मैं कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ। माँ आसाना का आप तो जानते हैं फेले ताजुब है, और फेले ताजुब उस वक्त बोला जाता है जब मुतकल्लिम के पास मफहूम अदा करने के लिए अल्फाज न हो। ताजदारे गोलना में सरकार का चेहरा देखा, पता क्या कहा, इतना हुस्न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी,
سبحان میں کسی فتوے کی پوزیشن میں تو ہوں نہیں، استادوں کی موجودگی میں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بندہ نبی کے حسن پہ خوش ہو جائے چلے گا نہیں، جن کا بچنے کا موڈ ہے وہ بولے۔ اور یہی تو فرق ہے اہل سنت میں اور غیروں میں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے بدبخت ہے یا خوشبخت، بد نصیب ہے یا خوش نصیب، جنتی ہے یا جہنمی، تو نبی کی عظمت کے وقت اپنی طبیعت کو دیکھے۔ اگر عظمت رسول سن کے طبیعت بگڑ جائے تو جہنمی ہے، طبیعت بچل جائے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، بات بھی قبول ہے تو زندگی کے آخر تک نعرہ لوانا چاہنا، یا اللہ جڑا بولے حضور دے کوٹے میں جو جنت میں جاوے، تے اور جنہیں حضور دے کوٹے میں جو جانا ہے ہاتھ میرا کرو نا مجھے پتا لگے جنت کا جان واسطے سے بڑا اللہ تو میں خوش رکھے۔ پھر میری طرف دھیان دے کر سنے، جو حضور کے کوٹے میں جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اب زبان ہی لا کے کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کے اللہ کافروں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سمم بکمن عمیٌ، کافر اندھے، کافر گونگے، کافر بہرے۔ یا اللہ حد ہو گئی، کافروں کو آنکھیں دے کے اندھا کہتا ہے، کافروں کو آنکھیں دے کے اندھا کہتا ہے۔ فرمایا ہاں آنکھیں ہیں پر ہیں اندھے، یا اللہ یہ آنکھ والے اندھے ہیں۔ جملہ میرا توجہ سننا، فرمایا اندھے نہ ہوتے تو محمد کو اپنے جیسا کہتے، آگ لگانی ہے ان آنکھوں کو جنہیں محمد نظر رہا ہے، اور آگ لگانی ہے اس زبان کو جو عظمت محمد میں نہ بولے، اور آگ لگانی ہے اس زبان کو کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کو نہ سنے۔ سبحان کیا ہوا؟ تو نے نبی کو اپنے جیسا دیکھا، آنکھ والوں نے صورت محمد میں خدا دیکھا۔ کیا کیا سرکار دے حسن دے بول سکتے ہو کہ میں بس کروں تقریر؟ اللہ اکبر۔ میں بے شک پڑھیا نہیں لیکن میں استاد سمجھنا۔ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ بندہ جنہیں کو پڑھے انہوں نے استاد سمجھے، جڑے استادوں نے چھان دے انہوں بھی استاد ہی ہوتے ہیں۔ ایک بے حیاواں دا کام ہے بندہ بزرگوں کو بزرگ نہ سمجھے۔ میں تو حیران ہو گیا، 250 طالب علم بیٹھے شہروں کے اندر مدرسے اجڑے پے ہیں، اور ایتھے کیوں؟ میں جملہ آکھنا چاہنا، اللہ کی قسم چک کے آکھنا چاہنا، جگہ وہی ابحاد ہوتی ہے جتنے مدنی دی نظر ہوئے ہیں۔ سبحان یہ علاقہ سارا مبارک بات کے مستحق ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا اعزاز اس کے لیے لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار پڑھائیں اور صدیق اکبر پڑھیں۔ اسی بالکل ہولے ہولے پڑھائی تھے بولو، کیونکہ اہل سنت میں پڑھائی کے بارے میں بات کرنا ایسے ہے جیسے انڈیا سے کشمیر مانگنا۔ یہاں تو بڑی بیماری بڑھ گئی ہے، نہیں جی نہیں، بندے کی نظر پڑ جائے، نظر ہونی چاہیے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں وہ نظر نہ نکالوں جو پڑھنے کے قابل نہ رکھے۔ جو چاہے اٹھتا ہے کہتا ہے کہ مجھ پر نظر ہے اس لیے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا سن لے، کائنات میں کوئی نظر وہ کام نہیں کرتی کہ محمد کی نظر کام کرتی ہے۔ مصطفیٰ نظر بھی فرماتے تھے اور صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے۔ صدیق اکبر پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر پاک پڑھیں، عثمان پاک پڑھیں، علی پاک پڑھیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ سرکار کا چہرہ وہ ہے، کائنات کی کوئی کتاب وہ علم نہیں دیتی کہ مصطفیٰ کا چہرہ علم دیتا ہے۔ امام شریف رحمت اللہ نے لکھا، ایک بابا جی کے بزرگ، وہ صبح جس کو
کوئی بیمار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی ٹھیک ہوتا کہتے ہیں یہ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا بابا بیمار کو کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کہتا ہے مر جائے گا، کبھی کہتا ہے بارش ہے گی، یہ اتنی علوم تیرے پاس آئے کہاں سے ہیں؟ میں کہا تم سو جاتے ہو، میں رات کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں تو یہ سارے علوم آ جاتے ہیں۔ اور یہ بابا جی کہتے تھے الف با تا سا، اس میں سے ایک لفظ پڑھو میں ساری شریعت بیان کر دوں گا۔ ایک لفظ پڑھو صاحب، او بابا ایک لفظ سے ساری شریعت، کہا یہ حضور کے چہرے کی برکت ہے، یہ سرکار کے دیدار کی برکت ہے۔ میں خود تم سے مخاطب ہو کے پوچھنے لگا ہوں بابا خواب میں دیکھے تو اتنا علم ہے، اور جو صدیق ہمیشہ اسے یاد دیکھتے لیکن صحابہ پھر پڑھے اور سرکار پڑھائیں۔ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بات نہیں اور کوئی ڈر نہیں، اگر استاد ہونا کوئی منصب نہیں تو دنیا میں اور منصب ہے ہی نہیں۔ میرا نبی پڑھائے اور صحابہ پڑھے، اور سن لیجئے جیسے نبی کے جوڑوں کو چومنے کے لیے آج تک سے اس نبی نے چٹائی پہ بیٹھ کے قیامت تک آنے والے اپنے فقیر کو بتایا کہ صدارت کی کرسی اتنا اونچی نہیں جتنا محمد کے لنگر میں ملنے والی چٹائی اونچی ہے۔ رسول کے غلام، رسول کے غلام، موت بھی۔ پھر ذرا میری طرف دھیان دے کے سنیے، سرکار کی نظر اٹھے تو صحابہ کے چہرے پر ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب میں تو اٹھا مذاق کرنے لگا، صحابہ یضرب دی گردان یاد کرنا ثواب ہے، نبی دی شان تے سبحان اللہ کہنا ہے ثواب کو نہیں؟ سبحان اللہ۔ کہ مولوی ہونا ہی بہت موٹا عذاب ہے جب بندہ پھنس جائے گا، کہ نبی دی نوکری پڑھے تو پھر مولوی ہونا بہت موٹا اعزاز ہے۔ تسی سارے حضور دے نوکر ہو، سن دیئے جندے لگتے ہو حضور دی شان تے نہ بول کے، کہ جندے لگتے ہو نبی دی شان تے بول کے۔ اللہ نے سامن بڑھایا ہی مصطفیٰ ہوئی، پھر رب نے سامن بجایا ہی مصطفیٰ ہوئی۔ وہ اور ہے جن کا کوئی اور منشور ہو جا، میں قسم اٹھا کے دے رہا ہوں، سنی بنا بھی نبی کے وسیلے سے ہے، بچا بھی نبی کے وسیلے سے ہے۔ شور شرابہ مچایا ہوا ہے جی مٹا دیں گے، جی مٹا دیں گے، مٹا دیں گے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ نے وہ منحوس مائیں پیدا ہی نہیں کی جو ان کتوں کو جنم دے جو سنیوں کو مٹا سکتے۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرات توجہ سنیں تو پھر فقیر کے اس جملے کو یاد رہنا، اہل سنت کا وجود بقائے کائنات کی ضمانت ہے، ہم رہیں گے تو کائنات رہے گی۔ نبی کا جھنڈا تم ہاتھ سے نہ چھوڑنا، تمہیں کون مٹائے گا؟ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، سنیے توجہ سے۔ اتنا بھی دھیر نگری نہیں ہے کہ ابا یزید ہو کوئی سنی کہہ رہا ہے، اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے۔ آج اس ملک میں جتنا دہشت گرد ہے ان کا ابا یزید ہے، جتنے امن پسند ہے ان کا آقا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ کربلا میں کٹا حسین ہے، مٹا یزید ہے۔ اونچی آواز سے بولو، حسین پاک کا سارا قافلہ شہید ہوا، پر میرا حسین گردن کٹا کے یزیدیت کو مٹا گیا اور کربلا کی دھرتی سے ایک درس دے گیا، جنہیں اسلام پہ ٹھکنا آتا ہے انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور مجھے بتائیں اللہ جنت میں کسی حاجی سے نہیں پوچھے گا کہ حاجی صاحب جنت میں مزہ آیا کہ نہیں آیا، کسی مولوی صاحب سے بھی نہیں پوچھے گا، کسی خطیب سے بھی نہیں پوچھے گا، کسی مفکر ڈاکٹر سخاوت پروفیسر سے نہیں پوچھے گا، پوچھے گا تو شہید سے پوچھے گا۔ اونچی آواز سے بولو، شہید سے پوچھے
پوچھے گا بتا تجھے جنت میں مزہ آیا؟ اللہ اکبر. جنت کی کبھی توہین نہ کرنا. خدا خراب کرے ان شاعروں کو جو جاہل ہیں. جو عارفانہ کلام ہے وہ عارف جانے ان کا کلام جانے. ٹکے ٹکے کے چھوکرے جی ہمیں جنت نہیں چاہیے. میں تو پتر جہنم دائے کرے گا بھی نہیں چاہیے.